بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسرے بستی میں اللہ تعالیٰ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو لوگ بڑی بے شرمی کی کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکے، زنی وغیرہ وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کی کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتیں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، اے لوط اور اس کے گھر والوں کہ اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہارے ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسے یا مزدوری دو، بلکہ اس کے بدلے تم مجھے کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا، آخر خدا کا عذاب جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کا مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کو لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میرا مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کو گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیوں کہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے ہی مہمان کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو کہ تم میں کوئی بھی بلا منس نہیں ہے۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھے میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں آپ گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے۔ جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کا قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقاعدہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ میاں کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکریوں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا
اور اسے نیچے سے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگوں لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی ہاں جا کر ملے گا۔ والدہ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسے بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کوئی وجہ سے اس قدر کی سخت عذاب آیا کہ زمین کی بلند کر کے الٹ پلٹ کر دیا۔